پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت، اولو القربى قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، حضر حاضر ہو جائیں، فارزقوہم منہ تو اس وراثت میں سے ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو، وقولوا لہم اور کہو ان سے قولا معروفا بھلی بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور وہ لوگ اس خیال سے ڈرتے رہیں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ کہ اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور اولاد، خافوا علیہم تو ان کو ان اولاد کے بارے میں کیا کچھ خدشے ہوتے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ سو وہ ڈرتے رہیں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہیں وہ سیدھی بات۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بلا شبہ وہ لوگ، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، ظلماً ناجائز طریقے سے، زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا تو وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہ عنقریب داخل ہو جائیں گے سعیراً دہکتی ہوئی آگ میں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربى قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ تو تم ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو اس وراثت میں سے، وقولوا لہم اور کہو ان سے قولا معروفا بھلی بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لَوْ تَرَكُوا اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور اولاد، خافوا علیہم تو ان کو کیا کچھ خدشات ہوتے ان پر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور وہ کہیں بات سدیداً سیدھی، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بلا شبہ وہ لوگ، یأکلون جو کھا جاتے ہیں، اموال الیتاما یتیموں کے مال، ظلماً ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا سو وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ عنقریب داخل ہو جائیں گے سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ یہ شروع کی 10 آیتیں ہیں اور ان 10 آیتوں کے اندر شروع سے لے کر ابھی تک زیادہ تر جو احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ یتیموں سے متعلق ہیں کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، کاروبار میں لگا کر کے اس کو بڑھاوا دو، یتیموں کی رہائش اچھی رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصی طور پر اگر وہ یتیم بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خصوصی طور پر تلقین فرمائی گئی، اور یہ یتیموں کے مال کو کھانے سے یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ اور اس سے پچھلے درس کے اندر جو عرب کے اندر ایک رواج چلتا آ رہا تھا، جو رسم چل رہی تھی
کہ میت کی صرف اور صرف نرینہ اولاد کو اور نرینہ میں سے بھی جو بالغ ہوتے تھے ان کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، اور میت کے ترکہ میں سے صرف اور صرف انہی بالغ ورثاء کو جو نرینہ بھی ہو، نر ہو، مذکر اولاد ہو اور وہ بالغ بھی ہو، اسی کو حصہ دیا جاتا تھا کہ یہ لڑنے کے قابل، باقیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ورثاء کے لیے ایک شروع میں اجمالی طور پر حقوق بیان فرما دیے، ہر مرد و زن کے لیے، بچے بوڑھے کے لیے اور سب کے لیے، کمزور ہو طاقتور ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترکہ میں سے حصہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب کی جو آیت پہلی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں وہ لوگ جو قریبی رشتہ دار تو ہیں اور وہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، وراثت میں ان کا حق نہیں، وراثت میں ان کا حق نہیں ہے۔ اگر تقسیم ہو رہی ہے وراثت تو رشتہ دار آ جاتے، یا یتیم آگے، مسکین غربا آگے، وہاں اس قسمت کے وقت تقسیم جب ہو رہی تھی وراثت، ایسے موقع پر وہ بھی آگے۔ تو ایسوں کے بارے میں یہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ تقسیم میں حاضر ہو جائیں تو یہ نہیں کہ بس منہ بنا لو یہ کیوں آگے، بلکہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس وراثت میں سے کچھ ان کو بھی کھلا پلا، کچھ ان کو بھی کھلا پلا۔ البتہ یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ جو مشترکہ مال ہے اس میں سے نہیں دے سکتے، نابالغ جو ہے اس کے حصے میں سے ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور جو وارث فی الحال یہاں موجود نہیں، غائب ہے، اس کا حصہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بالغ وارث ہے اور اس کو اپنا حصہ مل چکا ہے، اس حصے میں سے ان قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو وہ دے سکتا ہے، کھلا پلا دے۔ یہاں فَارْزُقُوهُم فرمایا کہ روزی کے طور پر کچھ دے، چاہے وہ نقد دے دے، چاہے وہ کھلا پلا دے، یہ حکم ہے۔ اب یہ والا حکم جو ہے، یہ مفسرین کی رائے یہ ہے، بعد مفسرین کی، کہ یہ والا حکم جو احکام وراثت کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وراثت کے جو تفصیلی احکامات آگے ہیں اس کے بعد سے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ والا حکم نہیں کہ اب ان رشتہ داروں کو بھی دینا ضروری ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ البتہ دیگر مفسرین، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اب بھی یہ حکم برقرار ہے، البتہ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، استحبابی حکم ہے کہ اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار دوسرے بھی آ جائیں، اور چونکہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو تو حصہ مل جاتا ہے، جو تھوڑا دور ہو جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، ایسے رشتہ دار بھی اگر آ جائے، یتیم اور مسکین بھی آ جائے، تو ایسوں کو اب بھی دے دینا چاہیے، کیونکہ اس آدمی کو جو ملا ہے یہ بغیر محنت کے مل گیا، کوئی مشقت اس کی نے برداشت نہیں کی۔ یہ جو آنے والے اگرچہ مستحق تو نہیں، یعنی وراثت میں تو ان کا حق نہیں، لیکن بہرحال امداد کے تو مستحق ہیں، تو ایسے صورت میں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور کچھ نہ کچھ ان کو ضرور کھلا دے۔ بہرحال حکم یہ استحبابی ہے، وجوب کے درجے کا یہ حکم نہیں۔ اور پھر وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نہیں کھلاتے، نہیں پلاتے تو بات تو اچھی کرنا، یعنی کہ اگر تو کھلا سکتے ہو پھر تو کھلا پلا کر ان کو رخصت کر دو، اور اگر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر بات اچھی بھلے طریقے سے کر لو، بھائی دیکھو ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بھی دے دیں، جو حصہ ہم کو پہنچا ہے وہ بہت کم ہے، اس میں سے تمہیں نہیں دے سکتے، اور تمہارا شریعت نے حق بھی نہیں مقرر کیا ہوا، اس لیے اچھے طریقے کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ بہرحال جو طریقہ اپنانا ہے ان کے ساتھ گفتگو کا، ایسے موقع پر یہ نہیں کہ بس منہ اٹھا کر کے آ جاتے ہیں، دیکھا نہیں کوئی مال کے بس چلے آتے ہیں اور آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں کرنا یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں دو چار مسئلے جو فقہا نے لکھے ہیں وہ یہ کہ جو مشترکہ مال ہوتا ہے، مشترکہ مال کئی سارے لوگ شریک ہیں اس میں،
اس مشترکہ مال میں تصرف کرنے کے لیے ہر شریک کا اس میں اجازت ہونی ضروری ہے۔ اگر کسی ایک شریک کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو اس مال میں دوسرا آدمی تصرف نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم 5 آدمی ہیں، مل کر کے ہم نے 100 روپے ڈالے اور 100 روپے ڈال کر کے ہم نے وہاں سے مرغی خریدی، مرغی خرید کر کے اس کو پکایا، دسترخوان پہ سجایا۔ اب ایک شریک جو ہے نا وہ دوسرے کسی اور آدمی کو بلا لے، آؤ میرے ساتھ کھا لو بیٹھو، یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہے مشترکہ مال۔ اس مشترکہ مال کو سب کی اجازت کے ساتھ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شریک بھی اس میں اجازت نہیں دے گا تو باقیوں کے لیے درست نہیں۔ ایسے ہی آپ کسی اور آدمی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، اس نے آپ کو دعوت دی، آپ خود کھا سکتے ہیں، کسی اور کو بلا کر کے نہیں دے سکتے۔ باہر آدمی بھوکا مر رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے دے دو، آپ نہیں دے سکتے، کیوں؟ یہ مال کسی اور کا ہے۔ ایسے ہی مشترکہ مال میں سے جو میت ہے، میت فوت ہو گیا بندہ، اب اس کا جو مال ہے یہ ہو گیا مشترکہ، اب اس میں ہر وارث کا حق آ گیا ہے۔ اب اس مال کو بغیر وارث کی اجازت کے استعمال میں لے کر کے آنا یہ درست نہیں، سوائے اس کے کفن دفن کے اور کوئی چیز اس میں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ میت کے اوپر ڈالی جانے والی چادر بھی نہیں خرید سکتے، میت کے اوپر ڈالی جاتی، کیونکہ وہ کفن میں سے نہیں ہے، یعنی وہ جو اوپر ڈالتے ہیں، یہ جو چارپائی ہوتی ہے، چارپائی کے اوپر جو ڈالی جاتی ہے یہ چادر نہیں۔ ایسے ہی امام کے لیے مصلی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں اس نے کوئی سجدہ مجدہ تو نہیں دینا، اور وہ عام طور پہ خرید لیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی کوئی ضرورت میں شامل نہیں ہے، کفن دفن کے اندر شامل نہیں۔ تو یہ مشترکہ مال جو ہوتا ہے اس کو بغیر شریک کی اجازت کی، ایسے ہی اگر ان شرکاء میں کوئی نابالغ ہے تو پھر تو بالکل اگر وہ اجازت دے دے تو بھی معتبر نہیں، کیونکہ نابالغ آدمی کا یہ جو قول ہے یہ محجور ہے، روکا گیا ہے۔ ایک بچہ ہے جا کر کے باہر کوئی چیز خرید کر کے لے آتا ہے تو یہ بے نافذ نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ وارث اس کا جو ولی ہے وہ چاہے تو وہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بچہ ہے، اس کے اوپر بندش لگا دی ہے شریعت نے کی۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے دے کر کے واپس روتا نہیں تو ایسی خرید و فروخت تو درست ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں، بڑے بچہ پیدا ہوا، اس کے لیے بڑی چیزیں ہم خرید لیتے ہیں، کھلونے لے لیے، اس کے لیے کپڑے لے لیے، بہت ساری چیزیں لے لی۔ اب جو ہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے یہی والے کپڑے دوسرے بچے کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے اس بچے کے لیے خرید لیے تو یہ بچے کا مال ہے، اب اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے کہ اس کو صدقہ کر دیں، دوسرے بچے کو پہنا لے۔ ہاں اس میں آسان صورت یہ ہے کہ جب بھی بچے کے لیے کپڑا خریدنا لگیں تو نیت یہ کر لیں کہ میں اس کو عاریتن دے رہا ہوں، جیسے مانگ کر کے چیز لیتے ہیں نا، عاریتن دے رہا ہوں۔ اب یہ عاریتن بچہ استعمال کرتا رہے، اب جب وہ بڑا ہو جائے گا اب یہی والے کپڑے آپ چھوٹے بچے کو پہنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ ایسے ہی بچے کو جو عزیز و اقارب آ کر کے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یہ لو بیٹا عیدی دے دی، یہ لو، یہ سارا کا سارا بچے کی ملکیت ہو گیا۔ اب بچے کی ملکیت کے طور پر آپ اس کے اوپر قبضہ تو کر سکتے ہیں، البتہ اس کو تصرف میں لانا درست نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ بچے کا مال ہو گیا۔ لہذا مشترکہ مال میں بھی یہ ساری کی ساری قیدیں ضروری ہیں۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بندہ نماز پڑھ کے چلا جاتا بس ٹھیک ہے بات ختم، لیکن شریعت کی روشنی میں اس مشترکہ مال کے بڑے احکامات ہیں کہ اس میں کسی کی، اب عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو میت کا مال ہے اس میں سے ہم کل بھی پڑھوا دیتے ہیں، ساتواں بھی پڑھوا دیتے ہیں، اور ایک ہمارا جو وارث ہے وہ باہر ملک میں ہے، جو اس کا وارث ہے وہ باہر ملک میں ہے، اس سے پوچھا ہی نہیں، پیچھے یہ سارے کی ساری چیزیں ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مشترکہ مال ہو گیا۔ اب اس مشترکہ مال میں جب تک سارے شریک نہیں ہو جائیں گے، اجازت سب سے نہیں لے لی جائے گی، تب تک اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ اب چونکہ ہر آدمی کا ہو گیا، اس لیے جب تک وہ اجازت نہیں دے گا استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ اسی لیے میں نے یہاں کہا کہ جب تقسیم کے وقت
کوئی اور وارث جو وارث نہیں ہے غیر وارث حاضر ہو جائے، یتیم آگے مسکین آگے، تو مشترکہ میں سے نہیں دے سکتے، مشترکہ مال میں سے نہیں۔ ہاں جب حصہ بانٹ لیا جائے تو بالغ جو ہے وہ اپنے حصے میں سے کچھ دینا چاہے تو دے دے، بلکہ اچھی بات ہے کہ وہ دے دے۔ فیاضی سے کام لیتے ہوئے فارزقوہم، کچھ کھلا پلا دو۔ اور پھر دیکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے، اور حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس وقت تک یہ کامل مومن آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں ہم راحت سے رہیں، سکون سے رہیں اور بالکل آسائش حاصل ہو، ہمیں کوئی گالی تک نہ دے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور ہمارے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میں اپنے لیے تو کم از کم پسند کرتا ہوں، یہی چیزیں میں دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا تو شریعت کی روشنی میں کامل آدمی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میرے ایمان میں نقص موجود ہے، میں کامل مومن نہیں ہوں، کیونکہ میرا رویہ اپنے ساتھ کچھ اور ہے، دوسروں کے ساتھ اور ہے، یہ تو دوگلا پالیسی ہو گئی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے، یہاں سمجھایا جا رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد چھوڑ کر کے خود مر جاتے تو ان کا اپنی اولاد کے بارے میں کیا کچھ خدشات ہوتے۔ یعنی یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ دیکھو اگر تم خود مر جاؤ اور مرنے کے بعد تمہارے پیچھے یتیم بچے رہ جائے تو تمہیں کیا خیال ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہی چاہے گا اچھا سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو، رہن سہن ان کا اچھا ہو، ان کو اچھی رہائش بھی ملے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میں اور آپ پسند کرتے ہیں تو قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرو۔ جب آدمی یوں کرے گا اس کے بچوں کے ساتھ بھی لا محالہ اللہ تبارک و تعالی یہی سلوک دوسروں سے بھی کروائے گا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرو، فَلْيَتَّقُوا، وہ ڈرتے رہیں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرنے کا موقع ہو ٹھیک ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ گول مول بات کر کے اور اس طرح کا لپیٹ لپوٹ کے بات کرنا، اس سے روکا ہے، بات سیدھی دو ٹوک انداز میں کر لینی چاہیے۔ آخر میں اس 10ویں آیت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں خصوصی طور پر ایک ارشاد فرمایا کہ جو مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یتیم کے بڑے احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کی روشنی میں بتلائے ہیں کہ یتیموں کے بڑے حقوق ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی ایسے، دو انگلیوں کے اشارے سے ارشاد فرمایا، یہ شہادت کی انگلی ساتھ ملا کر کے ارشاد فرمایا۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کوئی بڑا بندہ جا رہا ہو اس کے ساتھ سیلفی لے کر کے پھر ڈالتے ہیں کیونکہ بڑے کے ساتھ ہماری تصویر آ گئی اور بڑے کے ساتھ ہم آ گئے، تو یہ چیز دیکھیں دنیا میں بھی بندہ یہ چاہتا ہے اب آخرت کا دن ہو، سایہ صرف اور صرف عرش کا ہو، اور وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو لا محالہ سائے کے نیچے ہی ہوگا۔ فرمایا کہ جو یتیم آدمی یتیم کی کفالت کرے گا، کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا، ایسا آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ شوہر فوت ہو گیا ہے، 3 بچے چھوڑ کر کے فوت ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑا ایک باڑ بنا دیا جہنم کے، اپنے اور جہنم کے درمیان میں کہ بہت بڑی باڑ بنا دی ہے، اب تیرے اور جہنم کے اندر یہ تو رکاوٹ بن جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جہنم سے رکاوٹ تو سیدھا بندہ کہاں، جنت میں۔ تو یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی بیوہ آئی 2 بچے اٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ 2 بچے ہیں، یہ ان کا والد شہید ہو گیا ہے، اب ہوا کیا کہ سارا کا سارا مال تو ان کے چچا نے لے لیا،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر جب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، سخت شدید وعید ارشاد فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں یتیموں کے مالوں کو ظلماً، ناجائز طریقے سے، کیونکہ پیچھے کہا نا یتیموں کا مال اگر فقیر آدمی ہے تو انتظام کے عوض میں کچھ نہ کچھ وہ لے سکتا ہے، ہاں اتنا لے سکتا ہے کہ جو اس کی واقعی حاجت ہے، ضرورت ہے، جتنا عام دستور کے مطابق چل رہا ہے وہ تو لے سکتا ہے، اس لیے فرمایا ظلم زیادتی کرتے ہوئے، حق سے زیادہ کھا گیا، حق سے زیادہ کھا گیا، یا خود غنی ہونے کے باوجود اس کو کھا لیا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ابھی تو بڑے مزے لے کر کے یہ مرغن خوراکیں کھا گئے ہو، ابھی تو بڑا لطف آ رہا ہے، لیکن فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت یہ تو وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، گویا یہی نوالا آگ بن جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو ان کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے، پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، نہ حق طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور پھر آخری سزا فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ تو ہے، اور پھر آخری انجام کیا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب دہتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رب۔